السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم آپ کا الوستانوی چینل پر استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ گزشتہ سالوں میں بھی آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ ہمارا یہ چینل مختلف پروگرام پیش کرتا رہا، اس لیے کہ ہمارے اس چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے دین کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سال ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کر یہ طے کیا کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت محمدی علی صاحب الف تحیت و سلام دنیا کے چپے چپے میں، اس ملک میں، ملک سے باہر، ہر جگہ پر جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت اپنے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں رکھتی ہے، بلکہ امت کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک انسان کی سیرت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل شدہ قرآن کی عملی شکل و صورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو نازل کیا گیا، وہ کتاب انسان کے لیے ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن آف لائف، زندگی کا دستور ہے، دستور حیات بشری ہے۔ تو دستور حیات بشری پر عمل کی دعوت، اب انسان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں میرے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کر بتایا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کیا فرماتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبارت تھی قرآن سے، کہ جو احکام بھی اخلاق کے اعتبار سے، عقیدے اور فکر کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، انفرادیت کے اعتبار سے، اور جس پہلو سے بھی زندگی کے جن حالات میں بھی جو بھی مطالبہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر بتایا، تاکہ کسی انسان کے لیے یہ بہانہ باقی نہ رہے کہ بھئی یہ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے جس میں مشکل سے مشکل، آسان سے آسان، اور جس طرح کا بھی حکم ہو، جس طرح کے بھی حالات ہو، ہر حالات میں کس طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ انسان اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنی آخرت کی کامیابی کی تیاری کرے۔ یہ سب سے نمایاں پہلو ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے جہاں ہم سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہم اس بات کو بھی سمجھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی افضل ترین عبادتیں کیا، یہ بھی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے رمضان کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیسے گزاریں، اس کا ہم فیصلہ کر سکیں۔ ابھی گزشتہ کل عربی زبان کا ایک مضمون پڑھا تھا شیخ شعیر کا، اس مضمون میں بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم رمضان المبارک کی عبادات کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ترجیحی بنیاد پر کون سی عبادت انسان کو سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انہوں نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا سب سے اہم ترین عبادت رمضان المبارک کی روزے کی فرضیت کے بعد، روزہ تو فرض ہے، اسے تو رکھنا ہی ہے، یہ بات الگ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو روزے نہیں رکھتا ہے،
کوئی کہتا ہے کہ بیڑی کی عادت ہے، کوئی کہتا ہے سگریٹ کی عادت ہے، کوئی کہتا ہے گٹکے کی عادت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اتنا لمبا بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس طبقے کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو ہم نہیں انکار کر سکتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے روزہ تو فرض ہے ہی، اور بہت سخت بیماری اور سفر کے علاوہ اس کے لیے اس میں کوئی رخصت بھی نہیں ہے۔ لہذا روزے کے بعد اگر سب سے افضل عبادت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوئی ہے تو وہ ہے رات کی نماز، قیام اللیل۔ تہجد کی نماز پڑھے آدمی، یا تراویح کا تو اہتمام کرے ہی، مگر ساتھ ساتھ میں تہجد کا اہتمام کرے۔ ہمارے یہاں پر رمضان مبارک کی رات میں ہم لوگ جاگتے ضرور ہے، مگر موبائل لے کر بیٹھا رہنا، اسی طریقے سے بائکوں کے اوپر چکر کاٹتے رہنا، اسی طریقے سے ہمارے مسلمان علاقوں کے اندر میں بازاروں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا بکثرت 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک، سحری تک، رات بھر اس کے سلسلے کا جاری رہنا، ایسا لگتا ہے کہ رمضان ہمارے یہاں پر کھانے پینے اور سونے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں، رمضان عبادت کے لیے ہے۔ لہذا اس اہمیت کو سمجھے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت اور 10 رکعت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو کم از کم سال بھر نہیں تو رمضان المبارک میں ہی صحیح آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے، وہ 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کا ضرور اہتمام کرے۔ دوسری رمضان کی اہم ترین عبادت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دوسری رمضان کی سب سے اہم ترین عبادت ہے افطاری کروانا، لوگوں کو افطاری کروانا، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو مستحق ہے۔ اچھے لوگوں کو تو افطاری کروانا اس میں بھی ثواب ہے، لیکن جو لوگ مستحق ہے، ایسے لوگوں غریبوں کو افطاری کرانا، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ تیسرا رمضان مبارک کا سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور رمضان میں آپ دور کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت جبریل کو سناتے تھے۔ آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے 2 مرتبہ پورا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا۔ تو فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی ایک چوتھی عبادت کان اجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر میں ایک بڑا طبقہ ملک میں سفر کیا تو پتہ چلا بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، مگر زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں۔ تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ صدقہ خیرات تو بہت دور کی بات، ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ زکوٰۃ یہ فریضہ ہے۔ بہرحال آج چونکہ پہلا دن تھا تو ہم نے سیرت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رمضان مبارک کی ترجیحی کون سی عبادتیں ہو سکتی ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے اس مبارک مناسبت سے ہم آپ حضرات کے سامنے سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت کیا تھا، جاہلیت کے اطوار اور عادات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس میں کس طریقے سے تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول اور کردار رہا، صحابہ کا کیا رول اور کردار رہا۔ انشاءاللہ اگلے ہم مرحلے میں آپ کے سامنے اسی کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خوب اچھی طرح سے پڑھنے، سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔